یہ بتائیے گا کہ آج کیا درخواست دائر کی گئی تھی، کورٹ کی طرف سے کیا آرڈر ہے، کل مغویہ کو یہاں پیش کرنا ہے، تو اس سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ دیکھیے، جو محترم بینچ ہے اس کی نالج کے اندر ہم ایز آر ڈیوٹی وہ سارے آرڈرز لے کے آئے ہیں جو آلریڈی ٹرائل کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے کرمنل مسلینیس اپلیکیشن جو میڈیکل کی تھی اور اس کے بعد جو ایک سول سوٹ فائل کیا تھا والد صاحب نے حتیٰ کہ عزت کا، اس میں جو آرڈرز مخصوص آئے ہوئے ہیں کہ بچی کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ریویل نہ ہو میڈیا کے اوپر، اس کا چہرہ بار بار نہ دکھایا جائے، اس کا نام بار بار نہ لیا جائے. اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے پی ٹی اے کو ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں کہ کس طرح کی کوئی بھی لنکس ان کو ریموو کیا جائے. تو خدشہ یہ تھا کہ کل جب بچی آئے گی، آپ کو پتہ ہے یہ کیس جتنا میڈیا کے اندر ہائی لائٹ ہوا ہے اور فالو ہوا ہے، تو ہمارے ہاں ایک ایکسکلوزو فوٹیج کی دوڑ ہوتی ہے. اور اب چلے میڈیا تو پھر بھی پیمرا کے تحت ایک نظم و ضبط کا قائل ہے، مگر بہت سارے ہمارے دوست جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور اب صحافت کو پرسو کر رہے ہیں اپنے انڈیپینڈنٹ انداز میں، وہ نہ ٹرینڈ ہیں نہ کسی ڈیکورم کے قائل ہیں. تو کوئی طوفان بدتمیزی کل نہ ہو، کوئی چیخ و پکار کل نہ ہو، کل کوئی ان پلیزنٹ واقعہ نہ ہو. ایون فار ایگزامپل کوئی انٹرویو لینا چاہ رہا ہو اور پولیس کنفیوز ہو جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، چونکہ ڈائریکشنز واضح نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ عدالت ایک دے دیتی پروٹوکول بنا کے. ہم نے یہ درخواست کی تھی، تو سامنے کی طرف سے جو وکیل تھے وہ بھی موجود تھے آج ملزم کے، انہوں نے بھی اس بات پہ رضامندی اور کنسنٹ دی، اور بائی کنسنٹ یہ آرڈر ہوا ہے کہ جب تک کل بچی عدالت میں پیش ہو کے جج صاحب کے سامنے اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کر دیتی، جو پولیس آفیسر آئیو ہیں اور جو ساتھ میں چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہیں، انہوں نے اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ نہ کوئی میڈیا اس سے ایکسیس کرے گا بچی کو، نہ کسی قسم کا اس کا کوئی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا. ایک بار اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جائے، عدالت فیصلہ کر لے، اس کے بعد جو مزید کارروائی ہوگی وہ عدالت پھر کل اپنے فیصلے میں سنائے گی. تو امید یہ ہے کہ کل پراپر فل سیکیورٹی کے اندر پولیس کی اور چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے بچی آئے گی، اور جو پہلا مکالمہ کسی سے بھی کرے گی عدالت میں، نہ وہ ملزم ہوگا نہ وہ والدین ہوگا، وہ جج صاحبان محترم ہونے چاہیے. عدالت کا یہی میرے خیال میں جسٹس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک فری مائنڈ سے بغیر کسی سے بھی انفلوئنس ہوئے عدالت کو بتائے بچی کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور پھر آگے عدالت فیصلہ. ایک سوال پچھلی دفعہ بھی اٹھا تھا، اس بار بھی، کہ پچھلی دفعہ چونکہ ماں باپ کے پاس نہیں تھی تو ماں باپ نے بڑی کوشش کی تھی بچی سے بات کرنے کی، ملنے کی، تو پولیس والے نے نہ صرف دھکے دیے تھے، بات تک بھی نہیں کرنے دی تھی. تو اب کی بار میڈیا تو چلے عدالت کے حکم کے تحت دور ہو جائے گا، تو دوسرے پرائیویٹ لوگ، عام لوگوں کے لیے پولیس کس طرح پابند ہے اس عدالتی حکم نامے کے بعد کہ عام لوگوں کو بھی قریب بھٹکنے بھی نہ دے کوئی سوال یا کوئی ایسی بات؟ دیکھیں، کامن سینس یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے، اور دوسرا دیکھیں عام لوگوں کے حوالے سے ٹرائل کورٹ کا آلریڈی ایک آرڈر ہے 14 ستمبر 2022 کا، جس میں ملزم نے درخواست لگائی تھی کہ مجھے لڑکی سے ملنے دیں، اور عدالت نے یہ کہہ کے کہ چونکہ اس میں کڈنیپنگ، چائلڈ میرج، انلیگل کنفائنمنٹ اور ٹریفنگ جیسے سنگین الزامات ہیں، تو اور ان کے حوالے سے خاص قانون بنے ہوئے ہیں، اس لیے لڑکے کو ملاقات نہیں کی اجازت نہیں ہے. وہ آرڈر آج بھی پینڈنگ ہے. بے شک مزید ہائی کورٹ نے کوئی ڈائریکشن اس حوالے سے پاس نہ کیا ہو، مگر اس آرڈر کی تو وائلیشن ہو جائے گی اگر آپ کورٹ پریمیسز استعمال کرتے ہوئے پولیس اپنی تحویل میں لڑکے کی یا کسی بھی کو اکیوز کی، لڑکے کو خاندان والا اس سے ملاقات کراتی ہے. تو میں نے تو آپ سے ایک فیئر بات کی نا کہ کل میرا بھی اپنے کلائنٹس کو یہی ایڈوائز و مشورہ ہے کہ ہم بھی بچی کو اپروچ نہیں کریں گے بات کرنے کے لیے. بٹ اگر ہمیں ایسا کوئی سینیریو نظر آتا ہے کہ کورٹ کے احاطے کو یا راستہ جو طے ہو رہا ہے، سفر بیچ میں طے ہو رہا ہے، کوئی پولیس والا یا کوئی اور اہلکار اپنی ڈیوٹی پرفارم نہ کرتے ہوئے بچی کا کوئی نہ کوئی رابطہ کراتا ہے ملزم کی سائڈ سے، تو ہم اس کو امیڈیٹلی پراپر فورم پہ ریز کریں گے. یہ خدشہ ہم نے آج کی اپلیکیشن میں بھی اپنے رکھا ہے، بتایا ہے جج صاحب کو پہلے سے. کیونکہ دیکھیے، جب ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو مظلوم ہے وہ ایک بچی ہے، تو وہ تو انفلوئنس ہو سکتی ہے نا بڑے آرام سے ایک انوائرمنٹ کے اندر. چونکہ والدین کی اب تک جتنی بھی ملاقاتیں بچی سے ہوئی ہیں وہ تو یا کسی فیملی جج کی پریزنس میں ہوئی ہیں، یا وہ سینئر چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی مد میں ہوئی ہیں، وہ تنہائی میں تو نہیں ہوئی ہیں. مگر جو پولیس اہلکار آئیں گے وہ کوئی بہت سینئر پولیس اہلکار تو نہیں ہے، ایک آئی او کو چھوڑ کے جو ڈی ایس پی رینک ہیں، باقی تو جونیئر رینکنگ آفیسر ہیں. ان کو تھوڑی پتہ ہے کہ کیا مانیٹر کرنی گفتگو، اور کیا اس نے رش میں گفتگو ہو رہی ہے، اور کیا پیغام دیا گیا اور کیا پیغام نہیں دیا گیا. تو ہم تو ایسے سینیریو میں کبھی تھے ہی نہیں کہ ہم لڑکی پہ کوئی دباؤ ڈال سکیں. چونکہ یہ ایک اور بات ہے کہ جب بھی ہمیں جس ادارے سے ریلیف ملتا ہے، سامنے والے سائڈ کہتی ہے کہ وہ پورا کا پورا ادارہ ہی بک گیا. یہ پتہ ہے کہ باتیں نہ صرف چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے بارے میں یا لوور جوڈیشری کے ججز کے بارے میں، بلکہ سینئر جوڈیشری کے ججز کے بارے میں بھی کلمات ادا کیے گئے ہیں. تو وہ تو اپنی الزام تراشی کرتے رہیں گے. بٹ میرے خیال میں فیئرنیس یہی ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں بچی کو اپروچ نہ کریں، اور بچی کو عدالت کو بتانے دیں کہ وہ کیا چاہتی ہے، خاص طور پہ جن کو یہ کانفیڈنس ہے کہ ہماری فیور میں بیان آنا ہے.
ان کو تو پھر بالکل نہیں اس بارے میں کوئی ایشو ہونا چاہیے. اچھا ایک آپ کے شاید اگر مناسب سمجھیں تو اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ ملزم کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، آپ کی شاید نالج میں ہو. جی جی. اس وقت جب چیمبر میں سماعت ہوئی آپ نہیں گئے، لیکن جب آپ کی درخواست کی سماعت ہوئی تو پھر ملزم کے وکیل بھی اندر دیکھیے نارمل ڈیکورم تو یہی ہے کہ جب پہلی ہیئرنگ ہے اور آپ کو نوٹس نہیں ہے تو آپ کے علم میں بھی ہے تو آپ چیمبر میں مت جائیے. میں بھی آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا بٹ چلے ادر سائڈ آ گئی چیمبر میں اور انہوں نے ہم پہ مہربانی کی کہ انہوں نے کنسنٹ آرڈر دے دیا تو خوش اسلوبی سے ایک معاملہ ہو گیا، ہم اس کو اپوز نہیں کریں گے. ان کی جو اپلیکیشن ہے میں اس سے واقف ہوں، انہوں نے درخواست لگائی ہے کہ لڑکی کی کسٹڈی ملزم کو دی جائے اور ساتھ میں دونوں کو پولیس پروٹیکشن دی جائے. اب اس کے کیا میرٹس ہیں کیا نہیں ہیں وہ آف کورس عدالت سنے گی معاملے کو، ہم پھر اس کے ساتھ اکارڈنگلی اس کو آرگیو کریں گے. یہ سارے کیسز کو یکجا کیا گیا، سارے کل ہی ایک ساتھ چلیں گے؟ میرے خیال میں وہ دونوں کو ساتھ ہی اٹھائیں گے اور پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کو کتنا آگے طویل چلانا ہے، بیکاز اس میں سے کچھ ریمیڈیز یا کچھ پریئرز ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے کل کی پیشی کے بعد اگر کسٹڈی کا معاملہ ڈیسائیڈ بھی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مزید ہیئرنگ درکار ہو. کیونکہ ہم نے بھی ملاقات اور پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہے کچھ درخواستیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. تھینک یو.